اب ایک طرف ابو سفیان کا لشکر جا رہا تھا، ابو سفیان نے مکہ کے اندر پیغام پہنچا دیا۔ مکہ کے اندر جو عتبہ تھا، عتبہ جو اس وقت جو ہے مکہ کے اندر جو ایک بڑا تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، یہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ تو وہاں پہ عتبہ نے 1000 کی نفری کا ایک لشکر اس نے تیار کیا، اور پورے ساز و سامان کے ساتھ تمام جنگی ہتھیار اس نے تیار کیے، اور 1000 کی تعداد میں اس نے لشکر تیار کیا۔ اور ایک تو اس لشکر کو تیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ابو سفیان کے قافلے کو بچانا ہے، تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ آور نہ ہو جائے، ہم نے تو اس قافلے کو بچانا ہے۔ ایک تو اس کی غرض یہ تھی، اور دوسری غرض یہ تھی کہ جو سریہ عبداللہ بن جہش کی ہوئی ہے، اس کے اندر مکہ کا ایک شخص مارا گیا تھا، عمر بن عبداللہ الخزرمی، اس کے خون کا بدلہ بھی لیں گے۔ تو جب وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہوا ہے، مدینہ کی طرف آیا ہے، جب مدینہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کا لشکر بھی وہاں سے شام سے آ رہا تھا۔ جب وہ کفار مکہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچا لیا ہے، وہاں سے نکل گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا، ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچا لیا ہے۔ اور یہ 1000 کی تعداد کے اندر یہاں پہ آ گئے تھے۔ ابو جہل نے ابو سفیان کو حتیٰ اتنا بھی کہا تھا کہ ہم یہاں سے آ رہے ہیں، تم وہاں سے آؤ، مکہ کی طرف نہ جانا، ہمارے ساتھ مل جاؤ، مل کے ہم حملہ کریں گے۔ لیکن ابو سفیان ایک مدبر انسان تھا، ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو ایک جذباتی باتیں ہیں یہ ایک جذباتی باتیں ہیں، میرے پاس ایک پورا قافلہ ہے، ایک ساز و سامان اس کے اندر ہے، مجھے تو اس کو ہی بچانا ہے۔ ابو سفیان نے ابو جہل کی بات نہ مانی، اور ساحل کے رستے سے ہوتا اپنے قافلے کو بچا کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر جو کفار مکہ کا قبیلہ تھا، جو قافلہ تھا ان کا، اس کو پہنچ گئی ہے۔ تو وہاں پہ چند لوگوں نے کہا ہے، چند لوگوں کے اندر 2 قبائل تھے، اس کے اندر ایک قبیلہ تھا زہرا کا، بنی زہرا کا، اور دوسرا قبیلہ بنی عدی کا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہا، عتبہ اس وقت لشکر کا سردار تھا، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانا ہے، ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے چلا گیا تو ابھی جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ابو جہل نہ مانا، تو وہاں پہ بنی زہرا اور بنی عدی کا جو قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے واپس ہو گئے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ حکیم بن حزام، یہ پہلے کفار مکہ میں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ حکیم بن حزام نے آ کر عتبہ سے کہا کہ اے عتبہ، اس وقت تمہارے پاس موقع ہے، تم ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہو کہ تاریخ کے اندر تمہارا نام یاد کیا جائے گا۔ دیکھو ہمارا مقصد کیا تھا مکہ سے یہاں پہ آنے کا؟ ہمارا مقصد ایک تھا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو بچائیں گے، کیونکہ ہمارا مال و متاع اس کے اندر ہے، ہم اس قافلے کو بچائیں گے۔ اب دیکھو قافلہ تو یہاں سے نکل کے چلا گیا ہے، اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ عمر بن عبداللہ الخزرمی یہ بنی امیہ کا حلیف ہیں، اور ایسا کرو کہ تم اپنی طرف سے ان کے خون بہا کا جو دید ہے وہ دے دو، یہاں پہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ عمر بن عبداللہ الخزرمی کے جو بھی ورثاء ہیں، اس کا بھائی بھی تھا وہاں پہ عامر بن عبداللہ الخزرمی، تم ان کو اس کے قتل کی دید دے دو، تو یہاں پہ جنگ سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت بڑی جنگ یہاں ہونے جا رہی ہے، یہاں پہ قتل ہو جائیں گے تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے اپنے ہیں، سامنے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے ہیں، ابوبکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عثمان کون؟ تو بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ تو عتبہ اس وقت قبیلے کا اپنے لشکر کا سردار تھا، تو اس کو یہ بات بڑی بھلی لگی، اس نے کہا کہ بات تو تمہاری بات کے اندر تو وزن ہے۔ تو اس نے پھر ابو جہل سے آ کے بات کی، گفتگو کی، لیکن ابو جہل اس وقت ایک جوشیلا انسان تھا۔ ابو جہل سے عتبہ نے جب ساری کی ساری بات کی، سارا تذکرہ کیا، کہا کہ ہم تو ابو سفیان قافلہ بچانے آئے تو یہاں سے چلا گیا ہے، تو ابھی جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا عمر بن عبداللہ الخزرمی کا خون ہوا ہے تو میں اس کی اپنی طرف سے دید دے دوں گا، تو ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اس وقت ایک تانا مارا عتبہ کو، کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر ایک باپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ سامنے جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لشکر کے اندر تمہارا بیٹا بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشکر کے اندر تمہارا بیٹا بھی ہے، تو آج تمہارے اندر جو باپ کی ایک محبت ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، تو تم اپنے بیٹے کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا چاہتے۔ اس وقت ابو جہل نے ایک تانا سا دیا، طنز سا دیا۔ تو اس وقت عتبہ نے وہی جو جملہ کہا کہ ایک
جو ایک بہادر انسان کہتا ہے، اس وقت عتبہ نے کہا کہ کل چلے گا کہ کس کے اندر بات کی محبت پیدا ہوئی ہے، کل میدان جنگ کے اندر پتہ چلے گا۔ پہلے عتبہ پورا تیار تھا کہ اس جنگ کو روکیں، حکیم بن حزام وہ بھی تیار تھا اس جنگ کو روکا جائے، اور آ کے وہاں پہ ابو جہل سے بات کی، لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ ابو جہل کہا کہ جنگ تو ہو کر رہے گی۔ عتبہ کو ایک تانا دیا، کہا کہ تمہارے اندر باپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، تمہارے سامنے بیٹا آ گیا ہے، تم بیٹے کے خلاف کیسے تلوار اٹھا سکتے ہو؟ تمہارے اندر لگتا ہے باپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اور پھر اس وقت عامر بن عبداللہ الخزرمی جو عمر بن عبداللہ الخزرمی کا بھائی تھا، اس کو بلا کر کہا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے جو ہیں بھائی کے خون کا بدلہ یہ کیسے لیں گے، یہ تو یہاں پہ جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت عامر بن عبداللہ الخزرمی نے وہاں پہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے، جو عرب قبائل کے اندر ایک معروف تھا، جیسے ایک ریڈ سگنل دیا جاتا ہے نا، ایک سنگین ترین سے سگنل دیا جاتا ہے، تو عرب کے اندر یہ تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور چیخیں مارنا شروع کر دینا، مطلب یہ ایک جنگ کی علامت ہے، کسی کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت عامر بن عبداللہ الخزرمی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ واہ عمرا واہ عمرا، ہائے عمر ہائے عمر، اپنے بھائی کو پکارا ہے۔ جب اس نے چیخیں ماری ہیں تو پورے لشکر کے اندر ایک آگ لگ گئی ہے۔ ایک قبائلی جو ہے ایک نظام تھا ان کے ہاں، اور ایک قبائلی ایک محبت تھی، اور سارے کے سارے آپس میں جو ہے ایک جڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے ایک قریبی رشتوں کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ جب عامر بن عبداللہ الخزرمی نے وہاں پہ چیخیں ماری ہیں، واہ عمرا واہ عمرا، ہائے عمر ہائے عمر، تو پورا لشکر وہاں پہ ایک اس کے اندر آگ لگ گئی تھی، تو پورا لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے کفار مکہ کا جو لشکر تھا اس کے اندر کچھ اس طرح کے حالات چلے ہیں۔ پہلے جنگ رکنے والی تھی، ابو جہل نے دوبارہ اس کو شعلے کو بھڑکایا تو وہاں پہ جنگ کی طرف سارا کا سارا لشکر آمادہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنا جو ہے ایک لشکر تیار کیا 313 کا۔ تو جب میدان بدر کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں پہ جب ایک مقام کے اوپر انہوں نے اللہ کے رسول نے جب اپنے لشکر کو متعین کیا ہے تو وہاں پہ ایک صحابی آئے ہیں، صحابی کا نام ہے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ جو مقام ہے جس مقام کے اوپر ہم رکے ہیں، اس مقام کے بارے میں اللہ نے اگر وحی کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ پڑاؤ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم دشمن کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی جنگی حکمت عملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کنویں کے قریب وہاں پہ جا کے پڑاؤ کریں۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی جو ہے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جہاں پہ پانی وغیرہ نہیں تھا، اور غالباً کوئی کنواں وغیرہ نزدیک نہیں تھا، اور جنگ کے اندر جب انسان لڑتا ہے، مجاہدین لڑتے ہیں تو ان کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ وہی ہے، اللہ نے حکم دیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ جنگی حکمت عملی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس جگہ کو تبدیل کریں اور کنویں کے قریب وہاں پہ جا کے اپنے لشکر کا پڑاؤ وہاں پہ ڈالیں، تاکہ ہماری جب جنگ ہو تو ہمیں پانی وغیرہ میسر آ سکے، ہم جو ہے خود کو استراحت بھی پہنچا سکیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی، اور اس بات کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دینی جو امور ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول سے کی طرف جاتے ہیں۔ دینی جو امور ہیں، دین کے بارے میں ہمیں جو بھی بات سیکھنی ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے، لیکن دنیاوی جو امور ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس کو تم ہم سے بہتر جانتے ہو، اس کو تم جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہو، دنیاوی امور کو تم خود بہتر جانتے ہو، تم خود اس کے اندر جو ہے پورا تمہیں اختیار ہے، تم نے کیسے فیصلہ لینا ہے، تم نے کیسے لے کر چلنا ہے چیزوں کو۔ دینی امور کو میری طرف لے کر آؤ، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، دینی امور کو میری طرف لایا کرو، دنیاوی امور وہ تم جانو، تم ان کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اپنے لشکر کی جگہ تبدیل کی اور ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پہ کنواں نزدیک تھا۔ تو یہاں سے مسلمانوں کا لشکر بھی تیار ہو گیا، اور دوسری طرف سے کفار کا لشکر بھی جو ایک مرتبہ ٹوٹنے والا تھا دوبارہ سے جڑ گیا، وہ بھی تیار ہو گیا۔ تو اب جو ہے جنگ ہونے سے پہلے ابھی سارے بدر کے مقام کے اوپر تھے، غزوہ ہونے سے ایک رات پہلے ایک طرف اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، دوسری طرف ابو جہل نے دعا مانگی ہے، ابو جہل کے ساتھ نضر بن حارث نے بھی دعا مانگی ہے۔ مشرکین مکہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ جو خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر یہ جو 360 بت پڑے ہیں یہ اللہ کے فرشتوں کی مانند ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم تو ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ اللہ تک ہم ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ جو 360 بت پڑے ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کی مانند ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کی ایک رات پہلے
کفار مکہ کے قبیلے میں سے ابو جہل نے دعا مانگی، اور ابو جہل نے کہا کہ یا اللہ، اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مکہ والوں کے درمیان ایسی عداوتیں پیدا کر لیں کہ آج باپ جو ہے بھائی کے خلاف، باپ جو ہے بیٹے کے خلاف کھڑا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ اور حقیقت بات یہی تھی کہ عتبہ جو ہے اپنے بیٹے کے خلاف نکل پڑا تھا۔ عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کے اندر تھے، سامنے عتبہ ایک جو ہے کفار کے لشکر کا سردار تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر تھے، اور سامنے کفار کے لشکر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا عبد الرحمن بن ابوبکر، اور پھر عمر فاروق ایک طرف تھے اور ان کے ماموں دوسری طرف تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان مکہ والوں کے درمیان ایسی عداوتیں پیدا کر لی ہیں کہ آج باپ جو ہے بیٹے کے خلاف کھڑا ہے، بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہے، بھائی دوسرے بھائی کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے۔ اے اللہ، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لشکر والوں کو تباہ برباد کر دے۔ یہ ابو جہل کی دعا تھی۔ پھر اس سے ہٹ کر نضر بن حارث نے دعا مانگی ہے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، کل ان دونوں لشکروں میں سے اس کو فتح دے جو حق پر ہو۔ اب دیکھ لیں، آپ جو تصور کر لیں نضر بن حارث کس ذہنیت کا مالک تھا۔ کہتا ہے کہ جو حق پر ہو اس کو کل فتح دے۔ یہ دو دعائیں جو ہیں کفار مکہ کی طرف سے مانگی گئی تھی، اور ایک طرف اللہ کے رسول نے جو ہے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے دعا مانگی ہے، اور اتنے لمبے سجدہ کیا اور سجدے کے اندر رو رو کے دعا مانگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جو ہے پہرے پہ کھڑے تھے، اور اتنی رو رو کے اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہیں، اور کہا کہ یا اللہ، یہ کل جو ہے حق و باطل کا دن ہے، اگر کل یہ تیرا نام لینے والے یہ چند جو لوگ ہیں اگر یہ کل مٹ گئے، اگر کل کفار مکہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کل جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے، کل ہماری مدد نصرت فرما، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کل اس کو پورا فرما۔ اور اتنا رو رو کے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے کہ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بس کر دے، بس کر دے، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور جو ہے مدد کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک طرف دعائیں مانگی، دوسری طرف جو ہے کفار مکہ نے دعائیں مانگی۔